السلام علیکم۔ ہمارا پاکستانی قوم کا سب سے بڑا دو فن ہے۔ ایک فن تو یہ ہے کہ ہم جہالت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور جو دوسرا فن ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں۔ یہ جو آپ کو بابا نظر آ رہا ہے، بابا تو نہیں ہے لیکن ہم اسے بابا ہی کہیں گے، کیونکہ عامل اور اس قسم کے دو نمبر لوگ اسی طرح کے ڈھکوسلے کر کے لوگوں کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی بے غیرتی کو سلام ہے کہ جو کتاب اس نے اٹھائی ہوئی ہے، وہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتاری گئی، اور اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ یہ امت، یہ بابا اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ لیکن ان بے غیرت لوگوں نے ایک تو اپنا ایمان بھی بیچا، اور پھر دوسرا ساتھ ساتھ اس طرح کے جو مطلب ان کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں، جاہل کہہ سکتے ہیں یا سیدھے سادے لوگ کہہ سکتے ہیں، ان سے ان لوگوں نے پیسہ نکالنے کا ڈھنگ بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں آپ ان کی مطلب یہ لوگوں کی سائیکالوجی کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ ایسے کھیلتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس تو قرآن ہے، اور قرآن تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ قرآن صرف اس جگہ پہ آ کے گھوم رہا ہے جہاں پہ جادو کا لفظ آئے گا، اور پھر اس کے بعد مختلف تعویذات وغیرہ وہ چیزیں کرنا، کچھ آیات کے نام لینا، پھر وہاں پہ نہیں گھومے گا وہاں پہ جہاں پہ پیسہ ہوگا۔ اصل میں یہ لوگوں کی جو سائیکالوجی کے ساتھ کھیل کے پھر ان کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں۔ پھر ایک انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو خود بھی ان جیسے دو نمبر بابوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسیجز بھی آتے ہیں، اس قسم کے دو نمبر جو عامل ہیں، پیر ہیں، ان کے پاس خدا را نہ جائیں، نہ خود جائیں، نہ اپنی خواتین کو لے کے جائیں، اور زیادہ تر ایسے لوگوں کا شکار خواتین ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنی فیملی کا بھی بچائیں، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایمان ان تمام چیزوں سے بچائیں، ورنہ اگر آپ اس راستے پہ چل پڑے تو اس کے آگے مطلب ایک قسم کی ان بلاک روڈ ہے، بالکل سیدھی روڈ ہے، جیسے مکران ہائی وے ہے کہ آپ اس کے اوپر چلتے جائیں گے، دیر از نو اینڈ، وہ کہیں پہ بھی جا کے سٹاپ نہیں لگے گا۔ ہو سکتا ہے سٹاپ وہاں پہ لگے جہاں پہ آپ کا ایمان بھی آپ کے پاس نہ ہو۔ اس لیے ان تمام شرکات سے، ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ اگر کسی کے اوپر اس قسم کے ہوں تو اچھے عامل بھی، اچھے لوگ بھی کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، یا کم از کم آپ صبح و شام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت اعمال صبح و شام کے بتائے ہیں وہ انسان کرتا رہے، تو میرے خیال سے کہ انسان ان تمام چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے تو وہ صرف 1% ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت کم لوگ ہیں، اس کے علاوہ سب کے سائیکلوجیکل مسئلے ہیں، اور آج کل ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس وقت کسی بھی مسائل، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس لیے خود کو بھی بچائیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس قسم کے دو نمبر مطلب ایک فراڈی قسم کے پیروں سے محفوظ رکھیں۔